بھروسہ کہ اگر گندم کی کٹائی ہے تو مہینہ 2 مہینے پہلے لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں، اپنے ٹریکٹر، تھریشر، اوزار، داتری، جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کی پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ آلو کی فصل ہے، اس کی بھی پہلے تیاری ہے، بجوائی ہو یا کٹائی ہو پہلے تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ابھی جو دکاندار حضرات، تاجر حضرات ہیں، انہوں نے شعبان کے اندر ہی رمضان کا ذہن رکھ کر اپنی کاروبار کو مد نظر رکھ کر اپنے سامان اکٹھا کیا ہوگا کہ رمضان کے اندر کم سے کم سفر ہو اور دکان پہ عید کی پوری تیاری رمضان سے پہلے ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر پلاننگ کے، بغیر سوچ کے انسان اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال بھی تمنا کے ساتھ ہوتے ہیں، شوق کے ساتھ ہوتے ہیں، ذوق کے ساتھ ہوتے ہیں اور تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ذوق ہوگا، شوق ہوگا تو لوگ کوشش بھی کریں گے، تیاری بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ان 2 مہینوں کے اندر برکت نصیب فرما، رجب اور شعبان کے اندر، اور مجھے اتنی زندگی دے کہ میں رمضان المبارک کے مہینے کا قدر اور احترام کر سکوں اور وہاں تک مجھے بچاؤ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کی دعائیں نہیں مانگی، لیکن رمضان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی دعا مانگی، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ اور شہر رمضان اللہ کا نام ہے، رمضان اللہ کا نام ہے، شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ۔ رمضان کا را کا معنی رحمت، کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ میم کا معنی مغفرت، یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، گنہگاروں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ صرف وہ لوگ پھنسے رہیں گے جن کے دل صاف نہیں ہوں گے، جن کے دل صاف ہوں گے اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ 5 وقت کی نماز لگا لو، زکوٰۃ لگا لو، تہجد رات کی لگا لو، تراویح کا پڑھنا لگا لو، قرآن پڑھنا لگا لو، سننا لگا لو، پڑھانا لگا لو، جو بھی لگا لو، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے، اور اللہ کو دل صاف چاہیے، اور دل صاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تھوڑا سا ہماری عزت کا مسئلہ آئے، تھوڑا سا ہمارے مال کے اندر نقصان نظر آئے، تھوڑا سا ہمیں پرافٹ میں کمی نظر آئے، تھوڑی بہتی بھی آئے، تو دل جو ہے وہ ہمارے سنبھالے سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے دلوں کو صاف کر لیا وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور زندگی کے اندر سکون پاتے ہیں، کہ ان کے دماغ کے اندر کوئی شیطانی نہیں، دل کے اندر کوئی خیال نہیں، پرسکون خود بھی رہ رہے ہیں، لوگوں کو بھی یعنی رہنے دے رہے ہیں، وہ لوگ بڑے سکون والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی یہ دعا کی۔ ذوات کا معنی ضمانت کا مہینہ ہے، کہ جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کا قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنت کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کا بچہ بازار کے اندر شرعام کھا رہا تھا،
اس یہودی نے دیکھا اور آ کر اپنے بچے کو ڈانٹا اور کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آم کھایا نہیں جاتا، بازاروں کے اندر چھپ کے کھانا تھا، تو نے اس مہینے کا تجھے قدر کرنی چاہیے تھی، عزت کرنی چاہیے تھی، تو نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا۔ یہودی نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا۔ تو فرمایا کہ اللہ کو رمضان کا ادب اتنا پسند آیا کہ موت سے پہلے اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بنا لینا، جائیدادیں پراپرٹیاں بنا لینا یا کروڑوں روپے کا مالک بن جانا، یہ بھی ایک قسم کی ظاہری طور پر کامیابی ہے، لیکن مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ موت کے وقت کلمے کی توفیق ہو جائے، قبر جنت کا ایک باغ بن جائے، میدان معاشر میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے اور جنت کے دروازے کھل جائیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی۔ جس کو یہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو یہ نہ مل سکا وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ دنیا کی خوش نصیبی ہے۔ کوئی آدمی پریشان ہے، مرنا اس نے بھی ہے، کوئی آدمی خوشحال ہے، مرنا اس نے بھی ہے۔ یعنی پہلے ہم سوچتے تھے کہ یہ اٹیک ہوتا ہے دل کا، یہ پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے،